السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ عبسہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں 42 آیتیں ہیں، 42۔ اس سورت کے نازل ہونے کا کیا سبب رہا، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی یہ شان نزول کا مطلب یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا کیا واقعہ تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے شان نزول۔ تو واقعہ سن لیجئے تاکہ یہ سورت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے قریش مکہ کے سرداران کے پاس، اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، کیونکہ حضور کی چاہت یہ تھی کہ بڑے بڑے سردار جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو باقی لوگ تو ویسے ہی کور ہو جائیں گے سارے۔ تو حضور جو ہے قریش مکہ، جو قریش کے سرداران تھے بڑے بڑے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، جن کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے۔ تو وہ آئے اور حضور سے سوال کرنے لگے۔ سوال کیسا؟ حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے بھی کچھ علم کی باتیں بتائیے، مجھے بھی کچھ ان باتوں میں سے بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کا یہ ان کا انٹرفیئر کرنا تھوڑا سا ناگوار لگا حضور کو۔ کیوں لگا؟ کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم تو ویسے ہی حضور کے صحابی تھے، جب چاہیں جب دین کی بات سیکھ سکتے تھے۔ اچھا، قریش کے جو سرداران تھے نا، وہ ان کے یہاں ایک چیز تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، عزت والا سمجھتے تھے، اور ان کے یہاں جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کوئی منتریوں کی میٹنگ چل رہی ہو، ایک عام آدمی نہیں جا سکتا، اور اگر ایک عام آدمی چلا بھی جائے تو وہ بڑا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، کیوں یار یہ ہماری میٹنگ میں آ گیا۔ تو ایسے ہی جو قریش کے سرداران تھے، تو وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے تھے کہ ایک عام آدمی یوں ہی ان کی میٹنگ میں گھسا چلا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم تو اپنے صحابی ہیں، جب چاہیں جب دین کی بات سیکھ سکتے ہیں، یہ قریش کے جو سرداران آئے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو دین کی بات سمجھا دی جائے، اور عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تاکہ ان سے بات چیت میری پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ دین کی باتیں سیکھ لیں مجھ سے۔ اچھا، وہ چونکہ نابینا تھے تو ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہ زور سے کہتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا جو نابینا لوگ ہوتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں، تو زور سے بولتے ہوئے وہ اس مجلس میں آ گئے۔ تو حضور نے ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ قریش کے جو سرداران تھے ان کو ہی دین کے بارے میں سمجھاتے رہے۔ اچھا، قریش کے جو سرداران تھے ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ بہرحال یہ مجلس ختم ہو گئی۔ تو حضور نے جو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرفیئر کرنے پر ناگواری کا اظہار کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو تنبیہ فرمائی، اور ان کچھ آیتوں کے ذریعے حضور کو یہ بات بتائی کہ دیکھو، یہ قریش کے سرداران اور یہ غیر مسلم جو تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور دین کی باتوں کو توجہ سے بھی نہیں سنتے ہیں، ان پر آپ اتنی محنت کر رہے ہو، اور جو طالب حق ہے، یعنی جو ایمان والا ہے اور جو آپ سے دین کی بات سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو ایسا نہ کریں، آپ ان کی طرف توجہ دیں جو ایمان والے ہیں۔ یہ لوگ قریش کے سرداران ایمان لائیں تو ٹھیک، نہ لائیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تنبیہ فرمائی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے جب یہ صحابی آتے تھے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے تھے، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میرے اوپر نازل فرمائیں، اور حضور ان کو اپنی چادر بچھا کے بٹھالا کرتے تھے۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ آپ سمجھیں گے نا، ترجمہ آپ پڑھیں گے نا، تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ پھر کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہی آخرت کا ذکر، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اور انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، کیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ چلیے صاحب،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولی، عبسا پیغمبر چیں بجبی ہوئے۔ چیں بجبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیغمبر کو ناگوار لگا، تو عبسا پیغمبر چیں بجبی ہوئے، یعنی پیغمبر نے ناگواری کا اظہار کیا۔ وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ جیسے مان لیجیے میں بہت کسی میٹنگ میں بزی ہوں، ہے نا، کوئی آئے اور ڈسٹرب کرے تو میں سوچوں گا یار یہ چیز بعد میں بھی ہو جائے گی، ابھی یہ زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت دین کی محبت میں اور دین کی فکر میں اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر یہ قریش کے سرداران ایمان لے کر آ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، دین کی دعوت بہت لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ دین میں داخل ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہے تو چھوڑو ان کو۔ ایک ایمان والا اگر ہے اور وہ طلب حق رکھتا ہے، سچے دل سے دین کو سیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کی طرف آپ توجہ کرو۔ اس میں ایک سبق مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان، چاہے جیسا مسلمان ہو، وہ مسلمان اہمیت کے، عزت کے لائق ہے بمقابلے غیروں کو عزت دینے کے۔ یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اب دیکھو قریش کے سرداران تھے، بڑے بڑے سردار، حضور تو یہی چاہتے تھے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو پورے مکے میں اسلام پھیل جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کو ویلیو بالکل دینی نہیں ہے۔ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ دیکھو ایک عام مسلمان، کمزور مسلمان بھی عزت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے بمقابلے ان کے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو عبس وتولی، پیغمبر چیں بجبی ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ میں نے چیں بجبی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑے تھوڑے اردو کے الفاظ بھی سمجھ آتے رہیں، ورنہ آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ پیغمبر نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا۔ او جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنور جاتا۔ او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت کی باتیں سنتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، وہ نصیحت کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے، دین کی باتیں سننا چاہتے تھے۔ آپ ان کو اگر 4 باتیں بھی سناتے تو وہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے نا۔ اور یہ قریش کے جو سرداران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو تکبر اور انانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو آپ اتنی محنت سے سمجھا رہے ہو، یہ ایک بات پہ بھی عمل نہیں کر رہے اور نہ کریں گے، کیونکہ یہ تو تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت کی باتیں سنتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اما من استغنی، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے، یعنی یہی قریش کے سرداران جو تکبر میں ڈوبے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے پر جو ہے ان کے چہرے بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ ایک عام آدمی ہماری میٹنگ میں گھسے آئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے بہرحال وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں، اے پیغمبر اس کی طرف تو آپ متوجہ ہوتے ہیں جو بے پرواہی برتتا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر وہ کفر اور شرک کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قریش کے سرداران اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو ایمان میں داخل کرو۔ ہاں، جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو اسلام میں نہیں داخل ہو رہے، جو چاہو وہ کرو، ان کو اسلام میں لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، دعوت دو آپ ان کو، قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کفر اور شرک سے پاک صاف ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خدا کا خوف بھی رکھتا ہے،
وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خدا کا خوف بھی رکھتا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں، ہے نا؟ ارے جیسے ہوتا ہے نا، باپ بہت اہم میٹنگ میں مبتلا ہو، بچہ آ جائے تو باپ کو کیوں آ گئے، باپ سوچتا ہے کہ بعض دفعہ ڈانٹ بھی دیتا ہے، تو ایسے ہی حضور باپ کے برابر ہی تو ہیں، تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے، ہے نا؟ ہمارے باپ اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے جتنے ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز ایسا نہ کریں، کلا ہرگز ایسا نہ کریں، إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے، یہ قرآن اللہ کی کتاب تمام انسانوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے، جس کا دل چاہے، دل بھرے تو قبول کرو اسلام کو، لا اکراہ فی الدین، اور دل نہ چاہے تو جو چاہے وہ کرو، اللہ کی طرف سے پوری چھوٹ ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔ اب اس قرآن کی تعریف اور یہ قرآن کیسے ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فی صحف مکرمہ، وہ یعنی قرآن، یہ قرآن عظمت والے صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمہ، عظمت والے صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ مرفوعات مطہرہ، جو بلند بالا اور پاک صاف ہے، مرفوعہ جو بڑے اونچے مرتبے میں، مطہرہ اور پاک صاف جگہ پر ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو بزرگ اور نیک ہیں، یعنی فرشتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں اور دنیا میں صحابہ اکرام، اور آج کل کے ٹائم میں بھی آپ دیکھو قرآن مجید کے جو اصل نسخے ہیں، یعنی پوری دنیا میں بھی اگر یہ پلاننگ ہو کہ قرآن مجید کو چینج کر دو، ویسے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن کو یاد کرنے والے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں، لیکن سپوز کرو کہ کوئی حافظ بھی نہ ہو اور قرآن مجید کے نسخوں کو کوئی چینج کرے، تو اصل جو نسخے قرآن مجید کے ہیں وہ محفوظ اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جو بزرگ اور نیک ہیں، کرام بررہ، جو بزرگ اور نیک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کے بیان کر دیا، پھر بھی انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا، اللہ کا ناشکرا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی انسان ناشکرا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اپنے بنانے والے کی ناشکری کرتا ہے، اور انسان اس چیز میں غور نہیں کرتا کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا، پھر بھی انسان ناشکری کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور پھر قیامت قائم ہوگی، آخرت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جس دن کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ چلیے، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہے من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ انسان اگر اپنے اوپر ہی غور کر لے کہ میں کس چیز سے پیدا کیا گیا، منی کے قطرے سے، ایک گندا قطرہ کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے من نطفہ، حقیر گندا منی کے قطرے سے، خلقہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی، فقدرہ، پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی۔ دیکھو ناک جو ہے نا، اگر یہ تھوڑی سی بھی بڑی ہو جائے، انگلیاں 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کی پانچوں ایک دم سیٹ ہیں، انگوٹھا تھوڑا سا بڑا ہو جائے کیسا برا لگے گا، کان تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، بال نہ ہوں، بھویں نہ ہوں، ہے نا، ہونٹ تھوڑے سے بیکار ہو جائیں، تو ہر چیز اللہ نے کیسے سیٹ بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے منی کے ایک گندے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، پھر انسان کی ہر چیز اندازے سے بنائی، ایک سیٹ طریقے سے بنائی، ایک سانچے میں ڈال دیا، ہے نا۔ چلیے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں منی کا ایک قطرہ گیا،
پورا شیپ تیار ہوا اور پورا بچہ تیار ہو گیا. پھر بچے کی پیدائش کا راستہ آپ دیکھو کتنا تنگ راستہ ہوتا ہے نا, ماں کی شرمگاہ. اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا, یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا. بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی جینے کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے. سورج بھی ہے, رات بھی ہے نا, دن کمانے کے لیے, رات آرام کے لیے, بیوی بچے, کھانے پینے کی ساری اتنی ساری نعمتیں, یعنی زندگی جینے کا اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ثم السبیل یسرا, پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس کو موت دی, پھر قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ جب چاہیں گے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. کلا لما یقض ما امرہ, ہرگز نہیں, اللہ نے انسان کو جو حکم دیا ہے اس نے اسے پورا نہیں کیا. کلا لما یقض ما امرہ, ہرگز نہیں, انسان کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس نے پورا نہیں کیا. ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا, اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا, لیکن ایسا اس نے نہیں کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, تو اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. انسان اپنے کھانے کو دیکھے, کیسے اللہ نے یہ زمین سے بہترین بہترین چیزیں اگائیں. اللہ فرماتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, کہ ہم نے ہی خوب پانی برسایا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, یقیناً ہم نے ہی خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, آسمان سے پانی برسا, زمین پہ پانی گرا, پھر ہم نے ہی زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا. زمین ایک دم قابل ہو گئی پانی برسنے کے بعد اگانے کے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, پھر ہم نے ہی اس میں اناج, وَعِنَبًا اور انگور, وَقَضْبًا اور ترکاریاں, وَزَيْتُونًا اور زیتون, وَنَخْلًا اور کھجور, وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے گھنے باغات, وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور میوہ اور چارہ اگایا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے بارش برسائی, پھر اس بارش سے ہم نے زمین کو پھاڑا اور اس میں یہ میوہ, ترکاریاں, زیتون, کھجور, گھنے گھنے باغات اور چارہ اگایا. متاعا لکم ولانعامکم, جو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ابھی یہ زمین اتنی بڑی ہے, اس کو دیکھ کے تم سمجھ رہو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, تو اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے, یہ ختم ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, تو جب کان بہرے کر دینے والا, جب کان پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا, یعنی سور پھونکا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, تو اس دن انسان اپنے بھائی سے, وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے, وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے, وَبَنِيهِ اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا جن کے لیے آج جان دیتا ہے اس دنیا کے اندر, اس دن انسان اپنے دوست سے بھی بھاگے گا, بھائی سے بھی بھاگے گا, ماں باپ سے بھی بھاگے گا, کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. جن بچوں کے لیے آج انسان جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے نا, وہاں اتنی ایسا خطرناک منظر ہوگا کہ آدمی اپنی بیوی بچوں سے بھی دور بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ان میں سے ہر شخص کو خود ہی ایسی فکر ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے توجہ کر دے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ, تو ان میں سے ہر شخص کو خود ہی ایسی فکر لگی ہوئی ہوگی, شأن یغنی, جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. یعنی آدمی کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی, کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, حضور نے فرمایا کہ آخرت کے میدان میں سب ننگے ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
یا رسول اللہ کہ ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، وہاں عالم ہی نفسا نفسی کا ایسا ہوگا کہ کسی کو دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہوگی۔ چلیے، وجوہ یومئذ مسفرہ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ سب پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے، آرام سے ہوں گے، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش اور خرم۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے، بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ جیسے آدمی بہت پریشان ہو نا تو دھول مٹی بھی اس کے چہرے پہ جم جاتی ہے اور اس کے چہرے پر ہی الگ دکھ جاتا ہے پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بہت سارے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہوں گے۔ ترہقھا قترہ، جن پر کالک لگی ہوئی ہوگی، یعنی جو سیاہ ہو رہے ہوں گے، کالے ہوں گے چہرے۔ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے، یہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ تو یہ سورہ عبسہ کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اب آئیے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبسہ، چیں بجبی ہوئے، یعنی چہرے پر ناگواری کا اظہار کیا پیغمبر نے۔ وَتَوَلَّى، اور منہ پھیرا۔ ان، اس وجہ سے کہ جاءہ، ان کے پاس آئے، اعمیٰ، ایک نابینا شخص۔ وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتہ، لعلہ یزکیٰ، شاید وہ سنور جائے، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو کام آئے ان کے نصیحت حاصل کرنا، ذکرہ نصیحت حاصل کرنا۔ اما منس، رہا وہ شخص، من استغنا، تغنا کہتے ہیں جو بے نیاز ہوا، بہرحال رہا وہ شخص جو بے نیاز ہوا۔ فانت لہ، تو آپ اس کے تصدی، در پہ ہیں، یعنی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وما علیک، اور آپ پر لازم نہیں ہے، اللہ یزکیٰ، آپ پر لازم نہیں ہے، آپ پر کوئی اس بات کی ذمہ داری ہے، آپ پر کوئی اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نہ سنورے، ہے نا۔ وَأَمَّا مَنْ، اور رہا وہ شخص، جاءک، جو آپ کے پاس آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، لپکتا ہوا، وہوا، اور وہ یخشیٰ، ڈرتا ہے، یعنی مومن ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ، تو آپ ان سے تلہیٰ، غفلت برت رہے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کریں۔ انہا، بے شک یہ قرآن مجید تذکرہ، ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء، تو جو چاہے، ذکرہ، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف، وہ صحیفوں میں ہے، مکرمہ، معزز، مرفوعات، بلند مرتبے، مطہرہ، پاکیزہ، صحیفوں میں ہے، مطہرہ، پاکیزہ۔ بے ایدی، ہاتھوں میں ہے، ایسے ہاتھوں میں ہے، سفرہ، جو لکھنے والے ہیں، کرام، معزز ہیں، بررہ، نیک لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ قتل کہتے ہیں مارا جانا۔ قتل الانسان، انسان کی ہلاکت اور بربادی ہو، ما اکفرہ، کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، منی سے، خلقہ، پیدا کیا اس کو، فقدرہ، پھر اندازہ کیا اس کا، ثم السبیل، پھر زندگی کی راہ، یسرہ، اس کے لیے آسان کی، ثم اماتہ، پھر اس کو مارا، فاقبرہ، پھر اس کو دفن کیا، ثم اذا شاء، پھر جب شاء، چاہیں گے اللہ، انشرہ، اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں،
لما یقضی اب تک پورا نہیں کیا، ما امرا جو حکم دیا تھا اللہ نے اس کو، فلینظر چاہیے کہ غور کرے، چاہیے کہ غور کرے انسان الی طعامی اپنے کھانے میں، انا بے شک ہم نے نکالا ماء پانی کو، سبا بھرپور، ثم شققنا پھر پھاڑا ہم نے ارضا زمین کو، شقا خوب اچھے طریقے سے، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا زمین میں، حبا غلہ، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری، وزیتون اور زیتون، ونخلا اور کھجور کے درخت، وحدائق اور باغات، غلبا گھنے باغات، وفاکہۃ اور میوہ، وابا اور چارہ، متاعا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتِ تو جب آئے گی، صاخہ کان پھوڑنے والی آواز، یوم یوم اس دن، یفر المرء بھاگے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنیہ جو اس کو بے نیاز کیے ہوئے ہوگا، وجوہ کتنے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوشی منانے والے ہوں گے، ووجوہ اور کتنے چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ایسے ہوں گے کہ ان پر، غبرہ گرد جمی ہوگی، ترحقھا چھائی ہوگی ان پر، قطرہ سیاہی، اولئک یہی لوگ، ہم وہ ہیں، الکفرہ ہم الکفرہ وہ ہیں جو منکرین ہیں، فجر اور بدکار ہیں۔ تو یہ ہماری سورہ عبسہ کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔